قائد اعظم کا فکر ساتھ ہے، نظریہ پاکستان میرے اندر موجود ہے، ہر قدم پر میرے لیے مشعل راہ ہے، تو پھر مجھے منزل کی تو فکر ہے ہی نہیں، منزل تو میرے ہاتھ میں ہے۔ انہوں نے کہا جی مجھے عمر قید ہوئی ہے، غربت کی وجہ سے، اس فیس کی وجہ سے اس کو عمر قید کی سزا ہو، لیکن ہم اس حد تک گر گئے ہیں کہ لینگویج کو بولنا اپنے آپ میں فخر محسوس کرتے ہیں اور اپنی زبان کو ہم پیچھے لے گئے۔ ماں سے دغا نہیں ہوتی، ماں سے وفائی ہوتی ہے۔ چونکہ آپ کو لکھنے کا بھی شوق ہے اور پاکستان میں انصاف کا جو نظام ہے وہ بھی بہرحال ابھی بہتر نہیں ہے، اور آپ نے کچھ لکھا بھی ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ آپ کے اس انصاف کے بارے میں میرا ایک شعر جو ہے جو وہ آپ کو اس تمام بات کو جو ہے نا اس میں کور کر دے گا، تو میں 4-5 شعروں کی غزل ہے وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں، اور آپ کے سوال کا واضح جواب اس میں ہے کہ جب مہربان تم ہو تو ساحل کی فکر کیا، جب مہربان تم ہو تو ساحل کی فکر کیا، اور ساتھ ساتھ تم ہو تو منزل کی فکر کیا۔ اب یہ ساتھ ساتھ کو آپ ذرا سمجھیں کہ اگر قائد اعظم کا فکر ساتھ ہے، نظریہ پاکستان میرے اندر موجود ہے، ہر قدم پر میرے لیے مشعل راہ ہے، تو پھر مجھے منزل کی تو فکر ہے ہی نہیں، منزل تو میرے ہاتھ میں ہے۔ راہ جلوہ میں اپنے بھی بیگانے ہو گئے، راہ جلوہ میں اپنے بھی بیگانے ہو گئے، اب رہا کوئی بھی ہو کسی قاتل کی فکر کیا، اور اب اپنے پاس جو بھی بچا ہے اسی کا ہے، اب اپنے پاس جو بھی بچا ہے اسی کا ہے، راہ وفا میں اب کسی مشکل کی فکر کیا۔ اور آپ کے سوال کا خصوصی طور پہ جواب اس شعر میں آپ کو مل جائے گا کہ انداز اپنی سوچوں کا یکسر بدل گیا، انداز اپنی سوچوں کا یکسر بدل گیا، انصاف اپنے گھر کا ہے، عادل کی فکر کیا۔ انداز اپنی سوچوں کا یکسر بدل گیا، انصاف اپنے گھر کا ہے، عادل کی فکر کیا، اور تاثیر میرے پاس اثاثہ ہے عشق کا، پرواہ جان کی نہیں اب دل کی فکر کیا۔ تو اس میں آپ کے سوال کا میرا خیال جواب موجود ہے کہ انصاف کے تقاضے جو ہیں اسے کہاں تک ہم پورے کرتے نظر آ رہے ہیں، اور امیر کو جو آپ نے بات کی ہے کہ انصاف مل جاتا ہے اور غریب کو نہیں ملتا، تو اس کو وہ بھی شعر میں نظر آ رہا ہے۔ ابھی رات ہی میں دیکھ رہا تھا فیس بک پہ ایک جسٹس صاحب کا، انہوں نے جو ہوتا ہے کہ تمام جسٹس صاحبان ڈسٹرکٹ کورٹس کے وزٹس کرتے ہیں اور پھر انسپیکشنز کرتے ہیں، تو بلوچستان کے کسی اپنا ضلع میں وہ ہائی کورٹ کے جسٹس صاحب جو ہے وہ گئے، تو وہاں پر جب جیل میں گئے تو وہاں پر جب ملاقات ہوئی تو ایک آدمی قیدی زاروں قطار رو رہا تھا، تو جج صاحب نے کہا کہ آپ کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ زاروں قطار رو رہے ہیں، تو اس کا جواب بھی وہ رونے نہیں دیتا رہا۔ انہوں نے اس کو کہا، انہوں نے کہا جی میں کچھ بات کر رہی ہوں، کہا جی میں جج صاحب نے کہا کہ میں آپ کی بات سننے آیا ہوں، مجھے آپ اپنی جو ہے آپ کی پرابلم ہے جو کچھ بتائیں، آپ کو یہاں جیل میں آپ کو سزا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی مجھے عمر قید ہوئی ہے۔ کس کیس میں؟ جی 9C نارکوٹکس کے کیس میں۔ انہوں نے کہا جی نارکوٹکس کی برآمدگی ہے کیس، تو پھر ظاہر ہے اس پہ سزا تو آپ کو صحیح ہے، تو پھر دارو قطار ہویا۔ انہوں نے کہا نہیں آپ کو کہنا چاہتے ہیں آپ مجھے پوری ڈیٹیل بتائیں۔ اس نے بتایا، انہوں نے کہا جی اس طریقے سے میری بچی کی شادی بلوچستان میں ہوئی تھی، یہاں پر ضلع میں بھول رہا ہوں، تو ان لوگوں نے میری بچی کے ساتھ زیادتی کی، بہت تکلیفیں اور مار پیٹ کا کیا، الٹیمیٹلی پھر مجھے یہ ہے ان سے طلاق کر لینی پڑی، اور میں جو عدالت کے حکم کے مطابق میں سامان لینے آیا تھا بچی کے جیز کا واپس، تو یہاں سے ٹرک کروایا، ٹرک میں صبح کو ٹرک آ گیا، اس میں سامان وغیرہ اس میں لوڈ کروا کر تو ہم وہاں سے نکلے۔ اب جب ٹرک راستے میں پہنچا کراچی کے، تو وہاں پر چیک پوسٹ پہ انہوں نے چیک کیا، تو چیک کر کے پوچھا، تو میں نے ان کو کورٹ آرڈر بتائے، کورٹ آرڈر کے بعد سامان دکھایا کہ جی یہ میری بچی کا سامان ہے، اس طرح سے انہوں نے کہا جی ہمیں تو یہ انفارمیشن ہے کہ آپ کے ٹرک میں جو آپ جو ہے وہ چرس لے کے جا رہے ہیں، پتہ نہیں کتنے 100 کے زیادہ من چرس ہے اس میں۔
میں نے کہا جی میرا کیا واسطہ, میں تو یہ لے کے جا رہا ہوں. میں نے کہا جی آپ اترے سا. ٹرک کی تلاشی ہوئی اور ٹرک کی جو نیچے انہوں نے فلور اس کو اکھاڑا تو اس میں سے بے بہا چرچ کے جو نکلے, پکڑے گئے. تو تفتیشی افسر نے انہیں چلان کر دیا. وکیل صاحب وہ غریب آدمی تھا, وہ فیس نہ دے سکا یا کم دی, تو وہ وکیل صاحب عدالتوں میں نہیں آئے اور ایڈجرن کرتے کرتے سال ہاں سال گزر گئے. الٹیمیٹلی جج صاحب نے ان کو, سیشن جج صاحب نے ان کو عمر قید کی سزا دے دی. جج صاحب سنے وہ بہت تکلیف پہنچی. انہوں نے کہا جج وکلاء صاحبان کو کہ بھی آپ دیکھیں کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہمیں اپنے کردار کو جو ہے مثبت طریقے سے ادا کرنا ہے. وکلاء کا فرض ہے کہ وہ کیس کو صحیح پلیڈ کریں اور ہمارا کام ہے کہ اس کو جو بندے کو جو مظلوم ہے بے گناہ اس کو جسٹس دیں اور گناہ گار کو سزا دیں. تو آپ میں سے کوئی ہے, خیر بات ہوئی. الٹیمیٹلی پھر وہ وکیل صاحب کو سمن کیا, وکیل نہیں آیا. پھر دوبارہ اس کو انہوں نے فون پہ بات کی, اس کو بتایا, وہ آیا. خیر مختصراً یہ کہ اس نے کہا جی یہ مجھے فیس نہیں دیتا. درمیان سے بات فیس کی نکلی اور اس غربت کی وجہ سے, اس فیس کی وجہ سے اس کو عمر قید کی سزا ہو. جج صاحب نے سارا کیس ایگزامن کیا, وکیل سے اس کو آرگومنٹ ہوئی اور اس کو انہوں نے بری کیا. تو غریب امیر کے انصاف کی میرا خیال اس سے واضح اور بڑی مثال میں آپ کو اور کیا دے سکتا ہوں. سر آپ آخر میں ہمارے جو نوجوان نسل ہے ان کو کیا پیغام دیں گے کہ یہ پاکستان سے بھی دور ہوتے جا رہے ہیں, وہ کس طرح قائد پاکستان کے جو ہیں اس کی باتیں ہیں. نوجوان نسل کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ جیسے آپ میٹرک, ایف اے, بی اے, ایم اے اور دوسری تعلیم حاصل کرتے ہیں, ان میں آپ کے پاس ہسٹری بھی موجود ہے اور نظریہ پاکستان بھی موجود ہے. خدا را اس کو پڑھیں اور اس کو سمجھیں. جب آپ اس کو سمجھ جائیں گے پھر آپ کے اندر سے اس کی صداقت بھی نکلے گی اور اس پہ عمل درآمد کرنے کی کوشش کریں گے. جب آپ اس پہ عمل کریں گے آپ ہی نوجوان تحریک چلائیں گے اور قائد کے پاکستان کو بچا سکیں گے. وگرنہ آج ہم کس طرف جا رہے ہیں کچھ سمجھ سے باہر ہے کہ یہ راستے کس طرف کو لے کے جا رہے ہیں. تو نوجوانوں کو چاہیے کہ یورپ سے اتنا مرعوب نہ ہو, تعلیم ضرور حاصل کریں. یہاں پہ مجھے ایک چھوٹی سی مثال یاد آئی ہے سر سید احمد خان کی. کہ سر سید احمد خان کی متحدہ ہندوستان میں بہت مخالفت صرف اس بات پہ ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں انگلش پڑھنی چاہیے. علی گڑھ یونیورسٹی میں انہوں نے انگلش کو خیر کامیاب بھی ہوئے انگریزوں کے دور میں اور وہاں پہ شروع بھی ہوئی. اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ مغربی علوم ضرور پڑھیں, آپ کو علم ہو, آپ کو کوئی بیوقوف نہ بنائے, آپ کو کوئی دھوکہ نہ دے سکے, لیکن جو آپ کی اصل ہے, اصل تعلیم ہے, اصل روایات ہے, آپ کی اصل زبان ہے, ان چیزوں سے آپ دور نہ ہو. اب دنیا کا کوئی بھی پریزیڈنٹ, کوئی بھی ہیڈ آف دی اسٹیٹ آپ کے پاکستان میں آتا ہے, وہ یہاں آ کر اپنی زبان میں تقریر کرتا ہے, ساتھ انٹرپریٹر ہوتا ہے, وہ آپ کو آپ کی زبان میں بتاتا ہے کہ جی اب یہ ساری باتیں یہ ہیں. لیکن ہم اس حد تک گر گئے ہیں کہ ہم ان کی لینگویج کو بولنا اپنے آپ میں فخر محسوس کرتے ہیں اور اپنی زبان کو ہم پیچھے لے گئے. یہی تضاد جو ہے ہمارے نقصان کی طرف ہمیں لے کے جا رہا ہے. تو میں یہی کہوں گا کہ اپنے پاکستان, اپنے نظریہ پاکستان, اپنی اس دھرتی کے ساتھ اگر آپ دل و جان سے ہیں اور آپ اس کو ماں سمجھتے ہیں تو پھر ماں سے دغا نہیں ہوتی, ماں سے وفا ہی ہوتی ہے. تو یہی میرا نوجوانوں کو پیغام ہے کہ پاکستان سے وفا کریں اور اس کے اصل نظریے اور اس کی اصل احساس کو اپنائیں. سر ہمارے چند نظریہ پاکستان کے لیے کچھ کہیں؟ میں آپ کے نظریہ پاکستان کی اس ٹیم کو, آپ کی اور آپ کے دوسرے رفقائے کار کو بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نوجوانوں میں یہ جذبہ بدرجہ ہوتا موجود نظر آ رہا ہے کہ آپ اس چیز کو لے کر اجاگر کر رہے ہیں نوجوانوں میں کہ نظریہ پاکستان اصل میں ہے کیا اور ہمیں اس پر عمل کرنے کے بعد ہمیں اس کے فوائد کیا ہوں گے, ہمیں کس حد تک ہمیں سکون ملے گا اور ہمارا تشخص بحال ہوگا. اور باقی میں سب دوستوں احباب جو بھی سینئرز ہیں, جونیئرز ہیں, بچے, ان سب کو کہوں گا کہ اس میں بڑھ چڑھ کا حصہ لیں اس نظریہ پاکستان اور آپ کے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور یہ ہے کہ اس کو اچھی طرح سے اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کریں.